Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to our channel Knowledge Beats. आज हम लाइट इन द नाइट का सेकंड पार्ट जो है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने उसका फर्स्ट पार्ट किया था और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 8 कंप्लीट किया था और अब हम पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग चेक कर लेते हैं। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी के साथ, जल्दी जल्दी। एंटरटेनमेंट जो है वो तफरीह प्रोवाइड करना। विजिटर्स जो लोग देखने के लिए आते हैं, सयाह होते हैं जो डिफरेंट शहरों में अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सैर के लिए जाते हैं। अमेज्ड हैरान होना। एस्टोनिश मीन्स बहुत ज़्यादा हैरान होना, हैरत ज़दा रह जाना। एडमायरेबल काबिल सताइश। लाइवली ज़िंदगी से भरपूर। इल्यूमिनेशन रोशन, ताबनाक। की फिगर अहम, ग्रां कदर, जिसे हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट जो हो जाए, थोड़ा सा अहम हो जाए अपनी कम्युनिटी में। रूट्स रास्ते। एजिलिटी फुर्ती, तेज़ी। विक ये जो लालटेन होती है उसके अंदर एक फीता सा होता है, उसको कहते हैं। चिराग की जो बत्ती होती है उसको विक कहते हैं। ट्रिम का मतलब होता है तराशना, दुरुस्त करना। रिलायबिलिटी भरोसामंदी। लैडर सीढ़ी को कहते हैं, वो जो उन्होंने उठाई हुई होती थी लैंप लाइटर्स ने, वो जो सीढ़ी होती है उसको लैडर कहते हैं। रॉयल क्रस्ट शाही तुरे। कैप्चर करने का मतलब होता है बयान करना, कब्ज़ा करना भी होता है, लेकिन लिटरेचर में जो है वो कैप्चर करने को कहते हैं तस्वीर कशी करना, बयान करना, किसी इवेंट की जो है वो डिटेल्स बयान करना। अब हम अपना ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इन 1700s 18वीं सदी में लंदन ग्रू रैपिडली, लंदन बहुत तेज़ी से बढ़ा। एंड बिकेम और बन गया वर्ल्ड्स सेंटर ऑफ ट्रेड, दुनिया की तजारत का मरकज़। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई चीज़ मेक करना, प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मशीनरी के ज़रिए, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एंड फैशन और फैशन में। इन 1700s लंदन grew rapidly and became the world center of trade, manufacturing and fashion. 18वीं सदी में लंदन बहुत तेज़ी से फैला और वो दुनिया की तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग और फैशन का मरकज़ बन गया। बिजनेस became
امپورٹنٹ، کاروبار اہمیت اختیار کر گیا، اینڈ لائٹس ور نیڈیڈ، اور روشنیوں کی ضرورت تھی، ٹو کیپ دا سٹی ورکنگ، تاکہ شہر اپنا کام کاج جاری رکھے، اینڈ انٹرٹیننگ ان دا نائٹ، اور رات کے وقت تفریح فراہم کر سکے. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. کاروبار اہمیت اختیار کر گیا اور شہر کو کام کاج اور تفریح فراہم کرنے کے لیے روشنیوں کی ضرورت تھی. By the late 1700s، 18ویں صدی کے آخر میں یا اواخر میں، لندن میں تھے so many street lamps، بہت زیادہ اسٹریٹ لیمپس یا روشنیاں، that visitors to the city were amazed by them، شہر میں آنے والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے. The lamps were fueled، ان لیمپوں میں جو ایندھن استعمال کیا جاتا، ویکس، موم اور آئل یا تیل، that gave off، جن سے آتی تھی an unpleasant smell، ایک ناگوار بو، and often dripped، اور وہ اکثر ٹپکنے لگ جاتے. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. ان لیمپوں کو موم یا تیل کے ذریعے روشن کیا جاتا، جو کہ ایک ناگوار بو پیدا کرتے اور اکثر ٹپکنا شروع کر دیتے. Many people، بہت سے لوگ were employed، ان کو ملازمت پہ رکھا گیا ایز لیمپ لائٹرز کے طور پہ، بیکاز، کیونکہ ایچ لیمپ ہیز ٹو بی لٹ، ہر لیمپ کو جلانا پڑتا تھا، بائی ہینڈ ایوری ایوننگ، ہاتھ سے شام کے وقت. Many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening. بہت سے لوگوں کو بطور لیمپ جلانے والے ملازمت پر رکھا گیا، کیونکہ ان لیمپوں کو شام کے وقت ہاتھ سے روشن کیا جاتا تھا. One German tourist، ایک جرمن سیاح، visiting London in 1700s، جو 18ویں صدی میں لندن کی سیر و سیاحت کے لیے آیا، wrote in his diary، اپنی ڈائری میں لکھا، as it was quite dark، چونکہ کافی اندھیرا ہو چکا تھا، when I came back، جب میں واپس آیا، the first evening، پہلی شام کو، I was astonished، اور میں حیرت زدہ رہ گیا، at the admirable manner، جس قابل ستائش طریقے کے ساتھ، in which the streets are lighted up، جس خوبصورت اور قابل ستائش طریقے کے ساتھ گلیوں کو روشن کیا گیا تھا. One German tourist visiting London in 1700s wrote in his diary، ایک جرمن سیاح جو 18ویں صدی میں لندن آیا، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، as it was quite dark when I came back the first evening، I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up، چونکہ کافی اندھیرا ہو رہا تھا، اور جب میں پہلی شام کو واپس آیا تو میں بہت حیرت زدہ رہ گیا، اتنے قابل ستائش طریقے سے گلیوں کو روشن کیا گیا تھا. The bright lamps made the city seem exciting، چمکدار لیمپس یا روشنیوں میں شہر بہت پرجوش نظر آ رہا تھا، اینڈ لائولی، اور زندگی سے بھرپور.
The lamps are so near each other. یہ لیمپ یا روشنیاں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھیں that even on the most ordinary کیونکہ ایک عام سی اینڈ کامن نائٹس اور معمولی سی رات the city has the appearance of festive illumination. لیمپ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں کہ نہایت معمولی اور عام سی راتوں کو بھی شہر میں تہوار جیسی تابناکی نظر آتی تھی. لیمپ لائٹرز لیمپ جلانے والے quickly became جلد ہی بن گئے an important and valued part of the society. لیمپ جلانے والے جلد ہی معاشرے کا ایک اہم اور گراں قدر حصہ بن گئے. This is because یہ اس لیے تھا they often became کہ وہ اکثر بن جاتے a key figure ایک اہم گراں قدر آدمی in their communities اپنی آبادیوں میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر اپنی آبادیوں میں ایک کلیدی فرد کی حیثیت حاصل کر جاتے. They would walk وہ چلتے the same route اسی رستے پہ twice a day دن میں 2 مرتبہ as they checked جب وہ چیک کرتے clean صفائی کرتے fixed ان کو درست کرتے lit روشن کرتے اور put out the lights اور جب وہ روشنیوں کو بجھاتے. They would notice وہ اس چیز کو نوٹ کرتے what was going on around them کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہوتا. وہ دن میں 2 مرتبہ ایک ہی راستے پر سفر کرتے روشنیوں کو چیک کرنے صاف کرنے مرمت کرنے روشن کرنے یا بجھانے کے دوران وہ دیکھتے جاتے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. Many lamp lighters بہت سے لیمپ جلانے والوں نے help to make their routes safer بہت سے لیمپ جلانے والوں نے اپنے راستوں کو محفوظ بنانے میں مدد کی. Their job ان کا کام required مانگتا تھا یا اس کی ضرورت تھی انرجی توانائی strength قوت agility پھرتی and reliability اور بھروسے کی. Their job required energy, strength, agility and reliability. ان کے کام کی ڈیمانڈ تھی یا ان کے کام میں توانائی قوت پھرتی اور بھروسے مندی کی ضرورت تھی. They had to keep the lights clean انہیں روشنیوں کو صاف رکھنا پڑتا. Make sure اور اس بات کو یقینی بنانا پڑتا the wicks were trimmed to the right length کہ فیتے کو درست لمبائی تک تراشا گیا ہے. light tens of lamps دسیوں یا بے شمار لیمپس کو روشن کرنا پڑتا in the evening شام کے وقت and put them all out again اور پھر ان سب کو بجھانا پڑتا in the morning صبح کے وقت. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening and put them all out again in the morning. انہوں نے روشنیوں کو صاف رکھنا ہوتا تھا اور یقینی بنانا ہوتا تھا کہ فیتے درست لمبائی تک تراشے گئے ہیں. شام کے وقت بے شمار روشنیوں یا لیمپس کو جلانا ہوتا اور صبح کے وقت ان سب کو بجھانا ہوتا تھا. Many lamp lighters were pleased بہت سے لیمپ جلانے والے اس بات سے خوش تھے to be کہ وہ ہیں guardians
محافظ in their communities اپنی آبادیوں میں and often the job اور یہ کام would be passed on from parent to child اور یہ کام والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے. Many lamplighters were pleased to be guardians in their communities and often the job would be passed on from parent to child. بہت سے لیمپ جلانے والے اس بات سے خوش تھے کہ وہ اپنی آبادیوں میں محافظ کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ان کا کام جو ہے وہ والدین سے بچے کو منتقل ہو جاتا ہے. And today we will stop here and the remaining translation جو ہے وہ ہم پارٹ 3 میں کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو.